بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوم عاشوراء 10 محرم الحرام اس سال 2025 میں کون سے دن کون سی تاریخ کو ہے، کس دن اور کس تاریخ کو ہم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے، اس روزے کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، بہت ساری میری دوستیں اس بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں۔ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا، اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا دن ہے، یعنی تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیک دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی، یعنی فرعون سے، اور موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 2004 بخاری شریف۔ تو محترم ناظرین، مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1162، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک اور روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اتنا رغبت سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا عاشوراء کے دن کا روزہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جو یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ فضیلت والی اور بابرکت دن ہے۔ اس دن ہم نے روزہ بالکل مس نہیں کرنا، اس دن ہم نے روزہ ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ اس طرح ایک یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ یوم عاشوراء کے دن ہی روزہ رکھیں یا پھر 11ویں یا 9ویں کا بھی روزہ رکھیں؟ تو دیکھیں، بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے، یا پھر 9ویں محرم کا 10ویں محرم کا رکھ لیں، یا پھر 10 اور 11 محرم کا رکھ لیں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1134، علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے، یعنی ایک روزہ یوم عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا بعد میں ملا لیجیے، یہ بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی رکھتا ہے تو جائز ہے۔ یوم عاشوراء کے دن کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اسے حاصل ہو گئی۔ اس دن روزہ رکھنے کی نیت کیا کریں گے؟ نیت جو ہے اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک اور سوال، یوم عاشوراء 2025 اس سال میں کس دن ہے؟ اس حوالے سے جو انگریزی تاریخ بن رہی ہے 6 جولائی اتوار کا دن 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء ہے۔ آپ نے اتوار کا روزہ رکھنا ہے، 6 جولائی کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے اور عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ایک اور سوال، یوم عاشوراء کے نوافل کیسے پڑھے جائیں گے؟ دیکھیں، جتنی بھی عبادات کے کام ہیں اس دن کر سکتے ہیں، باقی جو خاص نوافل کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں، فرض اور واجب نہیں کہ اس طریقے سے ہی پڑھنے ہیں۔ مقصد اس دن اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس طرح آپ درود پاک کی کثرت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔
جتنے بھی عبادت کے کام ہیں صدقہ خیرات کریں۔ اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ 10 محرم الحرام کو ہم نے عبادت میں گزارنا ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ سو کر گزار دیجئے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، مجھے امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نوری مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔